ناول بادی الحب از قلم عیشا گل ایپیسوڈ نمبر 7۔ کیا ہوا؟ اس کا فون لگا یا نہیں؟ رومی اور نمیر کب سے سنان کا فون ٹرائی کر رہے تھے مگر وہ فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے تو اب بہت زیادہ فکر ہونے لگی ہے اس کی۔ جس جلد بازی میں وہ کیا ہے اللہ نہ کرے کہ نمیر بولتا بولتا رک گیا۔ نمیر اچھا سوچو، کیا پتا اس کا فون سائلنٹ پر ہو یا وہ ہم سے فی الحال کوئی بات کرنا ہی نہ چاہتا ہو۔ رومی خود بھی پریشان تھا مگر نمیر کو تسلی دیتا بولا، اپنے سونے کی کنگن بیچ کر اور کچھ رقم پہلے سے جمع تھی جو میں نے کمیٹی ڈال ڈال کر بنائی تھی، ان کا وسیلہ بنا کر میں نے سمر کو امریکہ بھیجا تھا۔ سوچا تھا باہر جائے گا، کچھ کمائے گا تو 4 پیسے ہاتھ آئیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے تو نہ صرف گھر کی چھتیں نہیں ڈلوائیں گے بلکہ گھر کا فرش بھی مضبوط کروائیں گے اور دیواروں کو بھی سیمنٹ کروائیں گے، کچن بھی نئے سرے سے بن جائے گا اور باتھ روم بھی محفوظ طریقے سے استعمال میں آئے گا۔ آہستہ آہستہ سب بنتا جائے گا، اہان کا اچھے اسکول میں داخلہ ہو جائے گا اور بھی تو بہت کچھ سوچا تھا مگر یہ خواہشیں، یہ حسرتیں صرف سوچوں تک ہی محدود رہ گئی۔ وہ گیا اور پھر وہ رکیں، شاید آگے کے الفاظ ادا کرنا زیادہ مشکل تھا۔ اور پھر کیا اماں جی؟ سنان کو ان کے دکھی لہجے اور باتوں سے بے حد دکھ ہو رہا تھا۔ اور پھر کبھی واپس ہی نہیں آیا؟ کیوں اماں جی؟ وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ اسے آپ لوگوں کا کیا ذرا بھی خیال نہیں؟ ایسے کیسے اتنا عرصہ آپ لوگوں سے دور؟ بیٹا، جو چلے جاتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ زلیخا اس کو ٹوکتے ہوئے بولیں تو سنان کے دل میں کچھ کھٹکا۔ وہ چلا گیا ہمیشہ کے لیے؟ جو چلے جاتے ہیں وہ کبھی لوٹ کے نہیں آتے، وہ پھر کبھی لوٹ کے نہ آیا۔ زلیخا کی یہ باتیں سنان کے دماغ میں گردش کرتی، اسے جس حقیقت سے آشنا کر رہی تھی اسے ماننے کو اس کا دل انکاری ہو رہا تھا۔ کیا اماں جی، کیا اماں جی کی بات کا یہی مطلب ہے کہ وہ اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں؟ میرا بچہ آخری بار بھی مجھے اپنا منہ دکھائے بغیر ہی چلا گیا۔ زلیخا کی پہلی باتوں سے حقیقت تک کا سفر کرتے ہوئے وہ بھی کشمکش میں ہی تھا جب اماں جی کی اس بات نے اسے ایک بار پھر ہکا بکا کر دیا۔ یعنی وہ واقعی میں مر چکا ہے؟ او مائی گاڈ! اس نے بے اختیار وفا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ڈھیروں شکوے شکایتیں تھیں۔ وفا کرنے سے پہلے ہی بے وفائی کی خبر سنائی جا رہی تھی۔ سنان اس کی نظروں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، وہ شرمندگی سے نظریں چرا گیا۔ میں اتنا جلد باز اور کم عقل کیوں بن جاتا ہوں کبھی کبھی؟ کاش اس دن اس کی سن لیتا یا اپنی ہی سنا دیتا تو وہ روک لیتی اور میری غلط فہمی ہی دور کر دیتی۔ مگر اماں جی، آپ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں میرے گھر اسلام آباد۔ سنان نے مزید کوئی بات کہے سنے بیٹھے بیٹھے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ زلیخا کے ساتھ ساتھ وفا نے بھی خاصے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم بھلا کیسے تمہارے ساتھ جا سکتے ہیں؟ ویسے بھی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ زلیخا اپنی ضد پر ہی قائم تھی جسے چھوڑنے کا بار بار وفا بول چکی تھی، مگر یہاں وہ بھی چپ ہی رہی۔ میں مانتا ہوں اماں جی کہ آپ کو اس گھر سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ آپ نے اپنی ساری زندگی کتنی محبت اور توجہ اس گھر کو دی ہے، مگر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اب یہاں رہنا کتنا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے۔ 1-2 راتیں گزر جائیں یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر ہر دن کے بعد ایک رات آتی ہے، ہزاروں راتیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، مگر اس کھلے آسمان کے نیچے وہ ساری راتیں کیسے گزاریں گی؟ آج لوگ ہمدردی کر رہے ہیں، 2-4 دن روز آئیں گے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا جب وہ آپ لوگوں کو بھلائے اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جائیں گے اور آپ لوگوں سے بالکل لاتعلق بن جائیں گے؟ اماں جی، آپ تو سمجھدار ہیں، سوچیں آپ کے ساتھ ایک جوان لڑکی اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، انہیں ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ سردی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، یہاں کھلے آسمان میں سردی کو کیسے خود سے دور رکھ سکیں گے؟ چھوٹا بچہ ہے، بیمار پڑ سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو اس مشکل وقت میں اسے لیے کہاں کہاں در بدر پھرتی رہیں گی۔ سنان کے اس بات پر وفا اور زلیخا نے آزردگی بھری آنکھیں لیے اہان کی طرف دیکھا جسے پہلے سے ہی بخار تھا اور بخار نے کمزور بھی بہت کر دیا تھا۔ اماں جی، وفا نے اماں جی کو ایسے پکارا جیسے کہہ رہی ہو کہ مان جائیں اہان کی حاضر ہی صحیح۔ زلیخا نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، ٹھیک ہے بیٹا، مگر ہم ایسے کیسے کسی کے بھی ساتھ چل پڑے؟ زلیخا کی بات پر سنان کو دکھ ہوتا اگر وہ سمجھدار نہ ہوتا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ڈر جائز ہے، مگر میں یہ ڈر دور کر دیتا ہوں اماں جی۔ آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے، آپ بھی لوگوں کو پرکھنے کا ہنر جانتی ہوں گی۔ مجھے آپ کے کسی کہنے پر دکھ ہوتا مگر نہیں ہوا کیونکہ آپ کو تسلی کرنا بنتا ہے۔ اماں جی، آپ مجھے دوگلا کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگوں کی جگہ کوئی اور لوگ ہوتے تو شاید آج میں یہاں ان کی مدد کے لیے موجود نہ ہوتا، مگر آپ مجھے بالکل اپنوں جیسی لگتی ہیں۔ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ کیونکہ میں آپ کو نہیں بھول سکتا۔ سنان دل سے سب کی بات کر رہا تھا مگر بظاہر منہ سے صرف اماں جی سے کہہ رہا تھا۔ میں دل سے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں
کیونکہ مجھے آپ لوگوں کا زیادہ دکھ ہے، تکلیف ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں گی تو مجھے دل سے خوشی ہوگی۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں، میں آپ کا یقین کبھی نہیں توڑوں گا۔ میں ایک اچھے گھرانے کا فرد ہوں اور میرے گھر میں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہر سہولت ہوگی اور آپ کو خوش اور مطمئن دیکھ کر مجھے دلی سکون نصیب ہوگا، جو کہ خوشی کا باعث ہے میرے لیے۔ وفا اور زلیخا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اماں جی، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ سکتی ہیں اور میں آپ کو بیٹا بن کر دکھاؤں گا، اور میرے خیال سے اگر آپ میرے اس رشتے کو قبول کر لیتی ہیں تو پھر کسی بھی قسم کی مزید سوچ کی اور بے یقینی کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ زلیخا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے مخاطب تھا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا۔ اماں جی نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ سنان مسکرا دیا کیونکہ زلیخا نے اسے بیٹا بول دیا تھا، جس کا مطلب کہ وہ راضی ہو گئی تھی۔ سنان نے کن نظروں سے وفا کی طرف دیکھا جو ٹکٹکی باندھے اسے سن اور دیکھ رہی تھی، مگر سنان کے دیکھنے پر فوراً گھبرا کر سیدھی ہوئی اور نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ سنان اپنی مسکراہٹ روکنے لگا۔ گاڑی گھر کے گیٹ کے سامنے رکی تو وفا کو جیسے ہوش آئی کہ وہ لوگ اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جس کے لیے وہ کتنے گھنٹوں سے سفر میں تھے۔ سنان ہارن دینے اور گاڑی اندر لے جانے کی بجائے یہیں گاڑی سے باہر نکل آیا۔ گود میں سوئے اہان کو لیے وہ بھی باہر نکل آئی۔ گھر بہت عالیشان تھا۔ وفا نے اتنا بڑا گھر پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ چترال سے باہر کبھی گئی ہی نہیں تھی، اور چترال میں کتنے ہی خوبصورت گھر صحیح مگر ایسے گھر تو نہیں تھے۔ یہ پورے کا پورا بنگلہ یا کوٹھی معلوم ہوتا تھا۔ سنان آگے بڑھا تو وہ اور اماں جی بھی اس کے پیچھے چلی آئیں۔ سنان انہیں لیے گھر میں داخل ہوا تو باہر لان میں بیٹھے روسا اور غازی باتیں کر رہے تھے۔ انشا بھی اپنی کتاب ہاتھ میں پکڑے پڑھنے کے ساتھ دھوپ انجوائے کرتی چکر لگا رہی تھی۔ ان پر سب سے پہلی نظر عروسا کی پڑی تو وہ الجھی الجھی سے نگاہیں لیے کھڑی ہوئیں اور پوچھنے لگی، یہ کون لوگ ہیں سنان؟ مگر سنان فوری طور پر کوئی جواب نہ دے پایا۔ عروسا نے اوپر سے نیچے تک دونوں عورتوں کا جائزہ لیا اور برا سا منہ بناتی دوبارہ پوچھنے لگی، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، یقین پینڈو لوگوں کو اٹھا لائے ہو؟ موم پلیز، ایسے تو مت کہیں، اور یہ کوئی پینڈو نہیں ہے بلکہ بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ زلزلے کی بنا پر ان کے گھر کی چھت گر گئی ہے، اسی وجہ سے میں انہیں یہاں لے آیا ہوں۔ سنان نے بغیر چترال کا ذکر کیے مختصر بات بتائی، ورنہ وہ پوچھتی کہ تم اپنے آباد سے چترال کب پہنچے، کیسے جانتے ہو انہیں، اور اس وقت وہ کسی بھی لمبی چوڑی بحث میں پڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ چھت ہی گری تھی نا، چار دیواری تو باقی تھی نا، رہ لیتے، اور ویسے بھی حکومت موجود ہے ان کی سرپرستی کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہم پر لاگو نہیں ہوتی۔ عروسا کتنی بے حس بنی کھڑی تھی۔ اماں جان چلے یہاں سے۔ وفا مزید اپنی اتنی بے عزتی سہار نہ پائی، اور ویسے بھی وہ کسی کے سر پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ سنان کے گھر والے بھی اس کی طرح اچھے اخلاق کے مالک ہوں گی، مگر یہاں تو۔ اماں جی وفا کی طرف دیکھتی جانے اور نہ جانے کی کشمکش میں کھڑی تھی جب غازی بولے، کوئی کہیں نہیں جائے گا سنان، تم ان کے لیے نوری اور دوسرے ملازمین سے کہہ کے لان کے پیچھے والا کمرہ خالی کروا دو۔ ارے ایسے کیسے خالی کروا دو؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر ان لوگوں کو رکھنا ہی ہے تو سرونٹ کوارٹر میں رکھو۔ عروسا کی اس بات پر وفا اور اماں جی کے دل پر گھونسا پڑا۔ سرونٹ کوارٹر؟ اس سے پہلے کہ سنان کچھ بولتا غازی بول پڑے، یہ لوگ ہمارے گھر میں مہمان ہیں اور مہمانوں کو سرونٹ کوارٹر میں نہیں ٹھہرایا جاتا، بلکہ آج سے ہمارے گھر کے فرد ہیں۔ غازی کو عروسا کے ایسے سخت بے درد الفاظ بہت ناگوار گزرے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک ظالم ہے تو دوسرا مہربان ہے۔ وفا ابھی یہی سوچ رہی تھی جب انشا ان کے پاس چلی آئی۔ آئیے، میں آپ لوگوں کو آپ کا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ انشا انہیں منظر سے غائب کرنا چاہتی تھی تاکہ موم کی مزید کڑی ہوئی باتوں کے گولے ان پر برسنے سے بچ جائیں۔ سنان بیٹا، تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ انشا نوری کو آوازیں دیتی انہیں لے کر چلی گئی تو غازی سنان کو لیے اندر چلے گئے، یہ جاننے کے اندر کی بات کیا ہے، جبکہ عروسا کھڑی سنان کی بے وقوفی پر ماتم کرتی رہی۔ نہ جانے کب عقل آئے گی اس لڑکے کو، بیٹھے بٹھائے نہ جانے کن لوگوں کو اٹھا لایا ہمارے گھر۔ کوئی دارالامان ہے جو منہ اٹھائے کسی کو بھی لے آئے، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں۔ اوف، لیں جی، ہو گیا آپ کا کمرہ صاف، یہاں اٹیچ باتھ روم بھی ہے تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی دقت ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ وفا نے کمرہ صاف ہونے کے بعد بغور اس کا جائزہ لیا۔ یہ کافی بڑا کمرہ تھا جس میں سے سارا کاٹ کباڑ نکال دینے کے بعد اس کے درمیان میں دو خوبصورت سے پلنگ رکھوا دیے گئے تھے جن کی دونوں سائڈوں پر سائڈ ٹیبل رکھ کر ان پر لیمپ سجا دیے گئے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ چار کرسیاں اور ٹیبل بھی رکھ دیا گیا تھا۔ چھوٹے سے ٹیبل پر نیلے اور سفید رنگ کا ایک پانی کا کولر موجود تھا۔ کھڑکی پر نئے پردے لگا دیے گئے تھے۔ باتھ روم میں ان کے لیے بالٹی اور دوسرے استعمال کی چیزیں رکھ دی گئی تھی۔
لکڑی کی وہ الماری بھی اچھے سے صاف کروا دی گئی تھی جو کہ پورے کمرے کی ایک دیوار میں فکس تھی۔ سامنے دیوار کے ساتھ درمیانے سائز کا ایک ٹیبل موجود تھا جس پر درمیانے سائز کا ٹی وی پڑا تھا۔ دوسری دیوار پر لارج سائز کی ایک بہت پیاری سینری لگائی گئی تھی جس میں ایک گاؤں کا منظر تھا۔ گھر کے باہر بھیڑ بکریاں موجود تھیں جنہیں چرانے لے جایا جا رہا تھا۔ ایک ٹیوب ویل بنا ہوا تھا جہاں کچھ خواتین کپڑے لیے کھڑی تھیں اور کچھ انہیں دھو رہی تھیں، جبکہ ایک پانی کا بھرا مٹکا اٹھائے ان کے پاس سے گزر رہی تھی۔ ایک کلفی والا بھی گلی سے گزر رہا تھا جس کے گرد بچے جمع تھے۔ کچھ درخت تھے جن کے نیچے چند بوڑھے لاٹھی لیے بیٹھے خوشکپیوں میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ ایک طرف بنی مٹی کے کچے راستے پر تانگے میں بیٹھی اسکول کی بچیاں واپس گھروں کو آ رہی تھی۔ گھر کے کھلے صحن کے اندر چند خواتین تھی جن میں سے ایک بھینس کو چارہ ڈال رہی تھی، دوسری تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی، جبکہ ایک بیٹھی چارپائی بنانے کی مشق کر رہی تھی۔ ننگے پیر لیے نکریں پہنے بچے صحن میں یہاں وہاں بھاگتے کھیل رہے تھے۔ بلیاں دیواروں پر چڑھی ہوئی تھیں اور چھت پر کھڑا ایک بچہ پتنگ اڑا رہا تھا۔ ابھی وہ اتنا دیکھ پائی تھی کہ انشا کی آواز نے اسے اس گاؤں کے منظر سے باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ کیسا لگا آپ کو کمرہ؟ اب ٹھیک ہے نا؟ ہاں اچھا ہے، کم از کم اس کی چھت گرنے کا تو خدشہ نہیں ہے۔ وفا سر ہلانے کے ساتھ اتنا ہی بولی، جبکہ دوسرا جملہ اس نے دل میں کہا، آپ لوگ بیٹھے، میں نوری سے کہہ کر آپ کے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ بھوک ان کو واقعی میں لگ رہی تھی تبھی وہ منع کیے بغیر سر ہلا گئی۔ کتنی پیاری بچی ہے نا، اللہ سکھی رکھے ہمیشہ اسے۔ زلیخا کو یہ چلبلی سی لڑکی بہت بھائی تھی۔ اہم اہم سنان بھائی۔ سنان اپنے کمرے میں بیٹھا سامنے دیوار کو تکتا کچھ سوچ رہا تھا جب انشا گلا کھنکارتی کمرے میں آئی۔ بولو بھائی، میں نے سب سن لیا، انشا نے رازدانہ انداز میں کہا تو سنان الجھا۔ کیا سب سن لیا تم نے؟ ارے وہی جو آپ ڈیڈ کو بتا رہے تھے، انشا نے بتایا اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہوگی جو تم اس طرح بول رہی تھی؟ اوفو بھائی، میں آپ کی بہن ہوں اور میں سب جانتی ہوں کہ… انشا نے دھانستہ بات اور دوری چھوڑی۔ کہ کیا جانتی ہو تم؟ سنان کو انشا کا پتہ تھا، بہت تیز تھی، سب کے راز پتہ کروا لیتی تھی، بلکہ دلوں میں جھانکنے کا ہنر رکھتی تھی۔ یہی کہ آپ نے صرف ان کا احساس کرتے ہوئے ان کی مدد کی، ان کو ساتھ لے آئے، بہت اچھا کیا۔ انشا نے اندر کی بات بتانے کے بجائے جان بوجھ کر کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والا حساب کیا۔ سنان نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا اور بولا، فضول باتیں کرنی اور ٹائم ویسٹ کرنے آئی ہو، جاؤ جا کے کوئی کام کرو۔ سنان نے اسے نو لفٹ کا بورڈ تھمایا۔ ارے بھائی غصہ کیوں کرتے ہیں، جسٹ ریلیکس۔ ویسے بھائی یہ وفا بھی پیاری کتنی ہے نا؟ انشا نے کنکھیوں سے سنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت زیادہ۔ سنان نے جیسے سحر میں ڈوبے لہجے میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تو انشا کا کہکا چھوٹ گیا۔ سنان فوراً سے سنبھلا۔ میرا مطلب تھا کہ ہاں ہے خوبصورت تو بھلا ہم کیا کریں؟ سنان کی پینترا بدلنے پر انشا کو مزید ہنسی آئی مگر وہ کنٹرول کرتی ہوئی بولی، بھائی شادی کر لو ان سے۔ انشا نے بات کی تھی یا کوئی تھوپ چھوڑی تھی؟ سنان تو ہکا بکا اپنی جگہ سے اچھل ہی گیا۔ کتنا مزہ آئے گا جب لڑکیاں میری اتنی پیاری بھابھی دے کر جل جل کے سوا ہوں۔ نکلو میرے کمرے سے، تمہیں تو میں بتاتا ہوں، اماں مت بنو میری۔ سنان نے اس کی چلتی زبان کو بریک لگایا اور اس کا بازو پکڑ کے کمرے سے آؤٹ کیا۔ ارے بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایک تو ہمدردی کرو اوپر سے فری کے دھکے بھی کھاؤ۔ انشا نے روحانی سی ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ویسے بھائی میری بات پر غور ضرور کرنا، مشورہ برا نہیں ہے، لائف بن جائے گی آپ کی۔ ہائے اتنی حسین چپ حسین بھابھی کی بچی، اب کیا پورے گھر کو سناؤ گی؟ انشا سدھر جاؤ ورنہ دو لگاؤں گا۔ سنان نے پہلے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کی بولتی بند کی، پھر دو گھوریاں ڈال کر ٹھاس سے دروازہ بند کر گیا۔ کچھ غلط تھوڑی نہ کہا تھا بھائی، اچھا ٹھیک ہے مت کرے ان کے لیے کوئی اور ہی صحیح۔ انشا کی اس بات پر سنان نے فوراً دروازہ کھولا۔ انشا جو کہ پلٹنے ہی والی تھی وہیں رک گئی۔ کوئی اور کیوں؟ تمہارے بھائی میں آخر کیا کمی ہے؟ سنان کی بات پر انشا دل کھول کر مسکرا اٹھی۔ مشورہ برا نہیں ہے مگر ابھی یہ بات ہم دونوں کے بیچ رہے، نہیں تو پھر جلا لینا لڑکیوں کو تو۔ سنان نے دھمکی دی۔ ارے نہیں بھائی بالکل بھی نہیں بتاؤں گی کسی کو، خاص کر موم اور منال آپی کو۔ انشا نے منہ کو زپکے سے انداز میں بند کرتے ہوئے اسے یقین دلاتے ہوئے پرسکون کیا۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا نا، اب آپ جائیں آرام سے بیٹھے، میں ذرا اپنی فیوچر بھابھی سے کہیں گپے لگا کے، میرا مطلب ہے کہ ذرا ان کا حال چال پوچھ کے آئی۔ انشا خوش ہوتی ہوئی باہر کی طرف چلی گئی جبکہ اب ہنسنے کی باری سنان کی تھی۔ وہ کب سے اپنی ہنسی کنٹرول کیے ہوا تھا، بند دروازے کے پیچھے وہ ابھی کھل کے ہنس بھی نہیں پایا تھا کہ انشا نے نئی بات چھیڑ دی اور وہ باہر چلا آیا۔ اوف پوری کی پوری پاگل ہے یہ لڑکی بھی، وہ مسکراتا ہوا پھر سے کمرے میں چلا گیا۔
सखियों, बड़ा ही दिल दुखा देने वाला वाकया रूनुमा हुआ कल। पूरे 4 बरस बाद इत्तफाकन ही अपने मंगेतर साहब से बात हुई तो दिल जलकर खाक होकर रह गया। इंशा ने अपने कमरे में आकर मोबाइल पकड़ा और मैसेज टाइप करने लगी। आज इतवार था, वरना ये किस्सा वो उन्हें यूनिवर्सिटी में ही सुनाने बैठी होती। अब बताओ भला, उस रोए जमीन पर कोई होगा जो समंदर पार से अपने मंगेतर से फोन पर हालात हाजरा पर तबसरा और स्टडी पर गुफ्तगू करेगा। गुफ्तगू के दौरान खामहा ही हेली क्लेटन याद आई जा रही थी। मैसेज टाइप करके उसने बैक वक्त अपने व्हाट्सएप के ग्रुप NUML नमल में सेंड किया, जो कि उनकी यूनिवर्सिटी का नाम था, और ये ग्रुप उन तीनों पर मुश्तमिल था। पलक झपकते ही रिप्लाई मसूल होने लगे। दोनों ने ही जवाब दिया, मगर सेमल का जवाब उसे ठक करके लगा था। हेली और बिल को छोड़ो, तुम अपनी बात करो। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि तुमसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि बादल तुम्हें नज़रअंदाज करे या उस मंगनी के रिश्ते को गैर अहम समझे जो तुम दोनों के बीच बड़ों ने तय किया है। और सबसे अहम बात कि तुम बादल को पसंद करती हो, वरना तुम्हें उसकी ऐसी गुफ्तगू इतना दुखी ना करती। सीमल ने उसके पहले टेक्स्ट से ही जो अंदाज़ा लगाया वो टाइप करके उसे सेंड कर दिया। जी नहीं, मैं कोई किसी को पसंद नहीं करती और ना ही किसी की गुफ्तगू ने मुझे अपसेट किया है। वो तो सियासत से चिढ़ होने के सबब ऐसी गुफ्तगू से भी नफरत सी है जो किसी भी सियासतदान की याद दिला दे। उसने सेमल के बयान की पुरजोर तरदीद की। कुछ इस तरह के पैगामात ज़ारा के भी थे। ये बकवास है, एक ज़रा से बात क्या कह दी तुम लोगों ने तो उसका फसाद ही बना डाला। मेरे दिल ने मुझसे कोई गद्दारी नहीं की। मैं उससे मंगनी ख़त्म करने का जो इरादा किए बैठी हूँ, उसको अमली जामा भी जल्द पहनाऊंगी। तुम लोगों ने देखा ना कि मैंने उससे ज़िंदगी भर बात ना करने का इरादा बड़ी कामयाबी से 4 बरस तक निभाया। मगर कल इत्तफाक से ही बात होगी, काश ना ही हुई होती। उसने अपने दोस्तों को बावर करवाया कि वो अपने दिल में बादल के लिए कोई जज्बात नहीं रखती। शुबा तो हमें तुम्हारी बेवकूफ़ी पर पहले भी कभी नहीं रहा, मगर इस कदर हैंडसम बंदे को अगर तुमने ठुकरा दिया तो हम दोनों बेवकूफ़ों के इस शानदार मुजाहरे पर तुम्हें अजाजी तौर पर फूलों के नहीं बल्कि जूतों के हार पहनाएंगे। ज़ारा का रिप्लाई उसे मुश्तल करके, दफ़ा हो जाओ तुम सब की सब, गद्दार धोखेबाज। दोस्त मेरी हो मगर हमा वक्त उस बकरात के लिए रतबुलसान। मैं तो तुम लोगों से जिक्र करके पछताई। मेरी तौबा जो मैं आइंदा तुम लोगों से कोई बात करूं। गुस्से से मैसेज सेंड करके उसने मोबाइल ही ऑफ कर दिया। सारे के सारे गद्दार मेरे ही नसीब में जुड़े हैं। ये जुमला तो अब उसका तकिया कलाम ही बन चुका था। मामा, हम क्या अब कभी अपने घर वापस नहीं जाएंगे? हमेशा यही रहेंगे क्या? क्या मैं कभी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाऊंगा? मैं क्या स्कूल भी नहीं जाऊंगा? हमारा घर कैसे खराब हो गया? किसने तोड़ा उसे? वो अंकल हमें यहाँ क्यों ले आए मामा? वो अंकल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। अहान बेटा, बस कर दो इतने सवाल। सवालात पे सवालात करते अहान को वफा ने टोका। बेटा, हमारा घर जब दोबारा से बन जाएगा तब हम फिर से वापस चले जाएंगे। हम यहाँ उनके उन अंकल के घर मेहमान हैं, इसलिए तुमने ना ही किसी को तंग करना है, बल्कि इस कमरे से बाहर ही मत जाना, ओके? अहान के सवालों से वफा के दिल में एक बार फिर से टीस सी उठी थी, जो उनका घर टूट जाने की वजह से थी। कब बनेगा घर? अहान का एक और सवाल तैयार था। बहुत जल्द। इससे मुख्तसर और तसल्ली बख्श जवाब वफा के पास नहीं था। दरवाजे पर खड़ा सनान उनकी सब बातें सुन चुका था। वो दरवाज़ा नॉक करता अंदर आने की इजाज़त मिलने पर अंदर चला आया। कैसे हो छोटे मियाँ? उन सबको सलाम करने के बाद उसने अहान की मिजाज पुरसी करनी चाहिए। ठीक हूँ अंकल, अहान ने मासूमियत से जवाब दिया। सनान ने उसके माथे को छुआ और बोला, बुखार तो इसे अभी भी है। ऐसा करें, इसे मेरे साथ भेजें, मैं इसे किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवा लाता हूँ। सनान जानता था कि वहाँ चित्राल में उनके इलाके में छोटे मोटे शिफा खाने ही थे जहाँ से अहान को चेक करवाया गया। अहान की तबीयत का मामला ना होता तो वो सीधा इनकार कर देती, लेकिन अभी सोच में पड़ गई कि हाँ बोले या ना। आपको ख्वामहा जहमत होगी, आप हमें पता बता दें, हम उधर से ले जाएंगे। आखिर वफा ने सोचने के बाद कहा, अरे कैसी बातें करती हैं आप? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो पूछने आया था कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं। आप खुद को इस घर के अफराद में शामिल शुमार करें, न कि मेहमानों में। बस ये आइंदा गैरों वाली बातें मत करिएगा। हाँ, नाज से मेरा दोस्त है, बल्कि भाई है। अम्मा जी बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। और से आगे वफा के साथ रिश्ते तक का सफ़र शुरू होता था। और अगर ज़लेहा पास मौजूद न होती तो वो इस रिश्ते को भी अनजानेपन का दिखावा करके बोल ही जाता। और वफा के मुंह से बेख्तियार धीमा सा और निकला था। सनाने को नखियों से उसकी तरफ देखा। वो फौरन नजरें फेर गई और अपनी बेख्तियारी पर खुद को मुलामत करने लगी। क्या हो गया तुम्हें वफा? तुम इतनी बेख्तियार तो नहीं थी। सनान जानता था वो खुद ही को डपट रही है। बाकी और से आगे किसी और दिन बताऊंगा, सनान ने इतनी धीरे और नरम लहजे में कहा कि सवाए वफा की कोई सुन न सका। सनान की इतनी बेबाकी पर वफा तो हैरान ही रह गई।
میں अहान को लेकर जा रहा हूँ, आप मुझे इसकी मेडिसिन दे दें ताकि डॉक्टर को दिखाकर मालूम कर सके कि कौन सी फिर से इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं। हाँ, अगर पर्ची है तो वही दे दे। सना ने अहान को उठाते हुए कहा, मैं देती हूँ आपको। वफा ने जवाब देने के बाद साइड टेबल से अहान की दवाइयों वाला शॉपर निकाल कर उससे थमाया। इतनी फिक्र करते हो हमारी, अल्लाह हमेशा तुम्हारा भला करे बेटा। जुलेहा ने उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे दुआ दी तो वह मुस्कुरा गया। अच्छा, तो आपकी मामा आपको डांटती भी हैं? अहान की प्यारी प्यारी बातों से सनान काफी महसूस हो रहा था। डॉक्टर से उसका चेकअप करवाने के बाद वह उन सब के लिए चंद चीजें लिए अब ड्राइविंग के दौरान अहान की बातें सुन रहा था, जिन्हें सुनकर उसे बहुत मजा आ रहा था। हाँ, डांटती हैं मगर उससे भी कहीं ज्यादा प्यार करती हैं। पता है, जब कभी बहुत ज्यादा डांट देती हैं ना तो बाद में खुद भी रोने लग जाती हैं और मुझसे सॉरी कहकर मुझे गले लगा लेती हैं, चीजें देती हैं और मजे मजे की स्टोरीज भी सुनाती हैं। मेरी मामा बहुत अच्छी हैं, दी वर्ल्ड बेस्ट मामा। और पापा? न जाने क्या सुनने की खातिर आहान से उसके बाप का पूछ बैठा। पापा तो हमें कब के छोड़ के चले गए, मैंने तो उन्हें बस तस्वीर में देखा है, बहुत प्यारे थे मेरे पापा। मामा कहती हैं कि मैं बिल्कुल उन जैसा लगता हूँ। सनान आहान की उस बात पर मुस्कुरा दिया। हाँ, बहुत प्यारे हो तुम, मुझसे भी ज्यादा प्यारे। सना ने उसकी नाक छूते हुए कहा, अच्छा सुनो, आपकी मामा पापा को याद करती हैं क्या? वो उनको याद करके रोती होंगी, है ना? नहीं, मामा रोती नहीं है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको पापा की याद नहीं आती तो कहती हैं कि आती है ना, बहुत आती है। वो कहती हैं कि उनके पास मैं हूँ तो उन्हें रोने की क्या ज़रूरत है। असल में मैंने आपको बताया ना कि मैं बिल्कुल पापा जैसा दिखता हूँ, इसीलिए। अहा ने एक हाथ में बिस्किट पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसे खा रहा था, जो कि सनान ने लेकर दिया था, और साथ साथ बातें कर रहा था। आपकी मामा भी तो बहुत प्यारी हैं, जैसे आप प्यारे हो। सनान वफा के सामने ना सही मगर अहान के सामने तो बोल ही सकता था ना, सो इसीलिए बोल गया। आपने सही कहा था, आपकी मामा न सिर्फ वर्ल्ड बेस्ट मामा है बल्कि वर्ल्ड बेस्ट गर्ल भी हैं, बल्कि द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द वर्ल्ड इज योर मॉम। सनान की इतनी तारीफों का असल मकसद वो भला छोटा सा बच्चा कैसे समझ सकता था? बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। अरे बेटा, ये इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? इतना तकल्लुफ़ आखिर क्यों किया तुमने? हम तो पहले ही तुम्हारे एहसानमंद हैं, अब मज़ीद एहसानात करके शर्मिंदा मत करो हमें। सनान खाने पीने के लिए कई किस्म के फ्रूट्स, अहान के लिए ढेरों चॉकलेट्स, बिस्किट्स और केएफसी से इतना कुछ उठा लाया था। अम्मा जी, आप ऐसी बातें करके मुझे तो शर्मिंदा मत करें। मैं ये सब अपनी खुशी और मोहब्बत से लाया हूँ, बल्कि मुझे तो ये सब भी कम लग रहा था। मेरा दिल चाहे तो आप लोगों के लिए सब कुछ खरीद लाऊं, मगर अम्मा जी, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। आखिर में सनान ने जानकर मुंह बनाते हुए कहा तो जुलेहा हड़बड़ाती हुई बोली, ना ना बेटा, मेरा मकसद हरगिज तुम्हारी दिल आज़ारी नहीं था। मैं तो बस तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए कह गई। अम्मा जी, आप लोग मुझ पर कतई बोझ नहीं हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप मुझसे यूँ गैरों वाली बातें मत किया करें। मुझे अगर अपना बेटा समझती हैं तो फिर बेटे की लाई गई चीज़ों को खुशदिली से चुप करके कबूल करना पड़ेगा, वरना मैं नाराज़ हो जाया करूँगा आपसे। सनान ऐसे उनसे बात कर रहा था जैसे शुरू से उनको जानता हो। वफा मुसलसल उसे देखे और सुने जा रही थी। वो सब समझती थी कि ये नवाजिशें सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत नहीं की जा रही थी, बल्कि उनके पीछे छुपा एक मकसद पसंदीदगी भी है, बल्कि बात पसंदीदगी से भी आगे पहुंची हुई है। वफा, आप ये सामान उठा लें, और इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मैं चलता हूँ। उसकी तरफ टिकटिकी बांधे देखती वफा उसकी पुकारने पर एकदम चौंकी। जी नहीं, शुक्रिया। वफा ने उसकी नज़रों से घबराकर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसे अपनी तरफ तसलसल से तकता वो नोट कर चुका था। वफा तमाम शापर उठाने लगी तो वो भी पलट गया। नूरी, नूरी, कब से आवाज़ें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मेरी कॉफ़ी कहाँ रह गई? पाए बना रही हो या कॉफ़ी जो बनने को ही नहीं आ रही? अरूसा ने कॉफ़ी का ऑर्डर देने के 5 मिनट के वक्फे के बाद उसे आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। मॉम, क्या हो गया? अभी तो आपने उसे कहा है, और अभी फ़ौरन कैसे बन जाएगी कॉफ़ी? नूरी के हाथ हैं, कुछ जादू की छड़ियाँ थोड़ी हैं। इंशा ने नूरी की साइड लेते हुए कहा, मबादा उसे डांट ही ना पड़ जाए। बेगम साहिबा बस अभी लेकर आई। इससे पहले कि अरूसा इंशा से कुछ कहती, नूरी ने किचन से आवाज़ देने देते हुए कहा, बेगम साहिबा, मैं क्या करूं, इतने काम होते हैं करने को, खासकर किचन के, तो वक्त लग ही जाता है, आप गुस्सा मत किया करें। नूरी कुछ देर बाद जब सब उठ चुके थे सिवाय अरूसा की कॉफ़ी लिए चली आई और उसका गुस्सा ठंडा करने की खातिर बोला, नूरी भी क्या करती, सुबह नाश्ते में किसी के लिए चाय बनती तो किसी के लिए कॉफ़ी या जूस, किसी के लिए ऑमलेट तो किसी के लिए हाफ फ्राई एग।
کوئی پراٹھا لیتا تو کوئی ٹوسٹ۔ اتنا سب تیار کرنے میں اسے کافی وقت لگ جاتا، مگر وہ بہت تیز سے اس کام کرتی تھی اور ان سب کے اٹھنے سے پہلے ہی کچن میں موجود ہوتی تھی۔ تبھی سب کی ٹیبل پر بیٹھ جانے پر انہیں ناشتہ پیش کر دیا جاتا اور سب نوش فرما کر اپنے اپنے کام دھندوں پر نکل جاتے۔ ابھی بھی سنان اور غازی چائے کا آخری گھونٹ بھرتے اٹھ کر آفس کو چلے گئے۔ انشا اپنا باقی کا بچا پراٹھا رول کرتے ہوئے ایسے ہی بھاگ گئی کیونکہ یونیورسٹی کے لیے دیر جو ہو گئی تھی۔ اچھا اب زیادہ باتیں مت بناؤ اور میری بات سنو، جاؤ اس لڑکی کو بلا کر لاؤ۔ عروسا نے کافی کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ کس لڑکی کو؟ نوری سوچ میں پڑ گئی۔ ارے وہی نئی پینڈو فیملی جو ہمارے گھر شفٹ ہوئی ہے، جاؤ بلا کر لاؤ اس لڑکی کو۔ عروسا نے بیزاری سے ان کا ذکر کیا، مگر آپ کو اس سے کیا کام؟ بولتی بولتی نوری عروسا کی کڑاکے دار نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے چپ کر گئی۔ جی بس ابھی بلا کر لائی۔ نوری نے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جانا ہی مناسب سمجھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ نوری نے ناشتہ ختم کر کے برتن اٹھاتی ہوئی وفا سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ وفا نے خوش دلی سے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ نوری نے آتے ہی مطلب کی بات کی۔ مجھے؟ لیکن کیوں؟ وفا حیران ہوئی کہ ان کا مجھ سے بھلا کیا کام؟ یہی سوچ زلیخا کے دماغ میں بھی بیک وقت پیدا ہوئی۔ معلوم نہیں، کرنی ہوگی کوئی اہم یا غیر اہم بات، مگر بہرحال جانا تو آپ کو پڑے گا ہی، ورنہ بیگم صاحبہ مشتعل ہو جائیں گے۔ نوری نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ وفا نے برتن اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے آپ رہنے دیں، یہ میں اٹھا لیتی ہوں، آپ جائیں۔ نوری نے اس کے ہاتھ سے برتن لیتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی، جبکہ نوری باقی کے برتن بھی ٹیبل سے اٹھانے لگی۔ آنٹی آپ نے مجھے بلایا؟ عروسا ایک ہاتھ میں کافی کا کپ لیے جبکہ دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑے اسے اسکرول ڈاؤن کرتی لاؤنج میں بیٹھی تھی، جب وفا نے ان کے سر پر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، عروسا نے مختصر جواب دیتے ہوئے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے موبائل کی اسکرین کو بھی آف کیا۔ وفا کو بیٹھنے تک کو نہ کہا۔ میری بات ذرا غور سے اور سمجھ کے ساتھ سننا، میرا بیٹا تم لوگوں کو میری اجازت کے بغیر یہاں اٹھا لایا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ تم لوگوں کے لیے کبھی کوئی چیز خرید کر لا رہا ہے تو کبھی کوئی، اس پر بھی میں خاموش ہوں۔ میرے پاس 2 منٹ بیٹھنے کی بجائے وہ 2 گھنٹے تو تم لوگوں کے پاس گزار آتا ہے، یہ بھی میں برداشت کر رہی ہوں، لیکن ایک چیز برداشت نہیں کروں گی۔ عروسا کی ساری باتیں تکلیف دہ تھیں، مگر اس بات پر بول جی کہ آخر ان سب کے علاوہ اور کون سی بات ہے جو ان کے لیے گوارا نہیں۔ تم لوگ فارغ بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑو، یہ مجھے منظور نہیں۔ اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا اور وہ یہ کہ تم کل سے بلکہ آج اور ابھی سے میرے گھر کے کام کیا کرو گی، بالکل اسی طرح جس طرح نوری کرتی ہے، بالکل اسی حیثیت کے ساتھ رہو گی جس حیثیت کے ساتھ نوری اور باقی ملازمین رہتے ہیں۔ میری بات تم سمجھ گئی ہوگی، کافی سمجھدار جو دکھائی دیتی ہو۔ عروسا طنزیہ مسکراہٹ اس کے سپورٹ کر کے خاموش ہو گئی۔ مختصر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں آپ کے گھر کی ملازمت کروں؟ وفا نے اپنے چہرے کی تمام تاثرات کو مارتے ہوئے معتدل انداز میں جواب دیا۔ ہاں بالکل۔ عروسا اختصال سے گویا ہوئی۔ پھر تو باقی ملازمین کی طرح مجھے بھی مہینے کے اختتام پر میرے کام کا صلہ میرے ہاتھ میں تھمایا جائے گا؟ ہر جذبے سے آری لہجے میں اس نے سوال کیا۔ ہاں ایسا ہی ہے، تم چاہو تو زیادہ کی ڈیمانڈ کر سکتی ہو، مجھے کوئی دقت نہیں، ہاتھ بہت کھلا ہے میرا۔ ویسے تو تمہارا مفت کام کرنا بنتا ہے کیونکہ رہنے کو گھر اور کھانے کو تینوں وقت کھانا جو مل رہا ہے، مگر مجھے تنخواہ دینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ عروسا کی بات پر وفا تمسخر سا مسکرا اٹھی۔ افسوس صرف ہاتھ ہی کھلا ہے، دل کہیں سے بھی کھلا دکھائی نہیں دیتا۔ وہ یہ بات صرف خود کو ہی سنا سکی، ایسا نہیں تھا کہ منہ سے بولنے کی ہمت نہیں تھی، بلکہ اس کو چپ رہنا ہی ہر لحاظ سے ان کے لیے بہتر تھا۔ بول کے کام سنورتا تو کسی صورت نہ تھا، بلکہ الٹا بگڑتا ہی۔ مجھے بھی منظور ہے، ہاں مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ کیسے شرط؟ عروسا حیران ہوئی کہ یہ 2 ٹکے کی لڑکی اب میرے سامنے شرط رکھے گی، مگر وہ کچھ بھی بولنے سے پہلے شرط جان لینا چاہتی تھی۔ میں آپ سے تنخواہ کی ایک پائی بھی وصول نہیں کروں گی، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ عروسا کو اس کی بات اور انداز پسند آیا، وہ مسکرائی اور بولی، ویل یہ بھی ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے ماہانہ سیلری سے انکار اس لیے کیا کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اسے احساس ہوتا کہ وہ واقعی میں کسی کے گھر کی ملازمت کر رہی ہے۔ اسے یہاں کام صرف سنان کا گھر سمجھ کے کرنا تھا، نہ کہ عروسا میڈم کے ماتحت ہو کے۔ اب تم جا سکتی ہو، دوپہر میں آنا اور نوری کے ساتھ لنچ کی تیاری کروانا، سارا کام تمہیں وہ سمجھا دے گی۔ عروسا نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پلٹ گئی۔ سنو، ایک بار پھر سے آواز پڑی تو وہ پلٹی۔ بہت جلدی ہے بھاگنے کی؟ خیر، کہنا یہ تھا کہ تم آج سے مجھے باقی سب ملازمین کی طرح بیگم صاحبہ یا میڈم کہہ کر بلاؤ گی، گاٹ اٹ؟ جی۔ وہ مختصر جواب دیتی وہاں سے چلی گئی۔ بڑی آئی تھی خود کو اس گھر کا فرد سمجھنے والی، اب ان کو پتہ چلے گا کہ مفت میں کچھ نہیں ملتا، کریں خدمتیں،
پتہ نہیں لوگ اپنی حیثیت کیسے بھول جاتے ہیں۔ اب کریں گی نا کام تو آئے گی اپنی اوقات یاد۔ عروسہ کو سنان کا انہیں اتنی اہمیت دینا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ سنان تو سنان انشا بھی جب دیکھو وہیں پائی جاتی تھی۔ یہ دونوں بچے ان کے قابو سے تو باہر تھے، اس لیے ان دونوں کو کچھ کہنے کے بجائے وہ انہیں دبا کر نیچے دکھانا چاہتی تھی تاکہ سنان انہیں ان کے برابر ہی نہ لا کر کھڑا کرے۔